فاتحہ. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله والله سميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کی تلاوت کا ثواب ان مرحومین مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں. سید الطاف حسین اور سید یابر حسین، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم، سید گلزار حسین اور سید اختر حسین. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات بھیج دیں مساج. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمت کلمت ربک، تمہارے رب کا کلمہ پورا ہو گیا، صدقاً و عدلا، باعتبار صداقت بھی اور باعتبار عدل بھی. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ سارا دین توحید اور عدل کے اوپر پوری عمارت دین کی کھڑی ہوئی ہے. اور عیسائی کریمہ نے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ پروردگار عالم کا کلمہ پورا ہو گیا. کلمہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لہذا مشیت کے ضمیر میں جو کچھ بھی تھا اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب پورا ہو گیا، یعنی کلمات سے پورا ہو گیا کہ ہم نے بندوں تک پہنچا دیا. جتنی سچائیاں تھیں وہ بھی پہنچا دیں اور جو باعتبار عدل تھا وہ بھی پہنچا دیا. بنیادی طور کے اوپر جو مسئلہ بندوں اور اللہ کے درمیان پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے کمال کی وجہ سے بندوں سے قریب نہیں ہو سکتا، اور بندے جو ہیں وہ اپنے نقص کی وجہ سے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. یہی گویا بنیادی وہ ہے کہ اللہ سے قربت نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے، وہ
نہ مکانی قربت رکھتا ہے نہ زمانی قربت رکھتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی سے قریب ہونا چاہیں تو یا زمانے کے سہارے قریب ہو جائیں، یا مکان کے سہارے آپ ہم سے 2 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلے آئیں 2 فٹ آگے تو ہم سے قریب ہو جائیں، یا مثلاً آپ کسی ٹائم میں کسی زمانے میں ہیں، ہم اس زمانے میں چلے جائیں تو ہم آپ سے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی توحید جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک ایسی حساس، ایسی ایبسلیوٹ، ایسی مطلق، ایسی ناقابل ادراک ایک حقیقت ہے کہ وہ اگر بندوں سے قریب ہو جائے تو پھر اسے توحید سے محروم ہونا پڑے گا، اور بندے جو ہیں وہ اس لیے اس سے قریب نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے نقص کی وجہ سے اس سے قربت نہیں۔ ایک عالم سے قریب ہونا آسان ہے، اس لیے کہ عالم اگر کوئی ہوگا تو کسی مکان میں ہوگا، کسی شہر میں ہوگا، کسی زمانے میں ہوگا، لیکن علم سے قربت حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سے قربت میں بندوں کو علم سے جتنا زیادہ قربت حاصل ہو جائے اتنی ہی اللہ سے بھی قربت حاصل ہو جائے، جس کو ہم لہٰذا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ سے قریب کرنے کے لیے لوگوں نے کیا 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 یہ تو آپ کے سامنے واضح ہے۔ کہا کہ اگر اللہ ہر بات پر قادر ہے تو اپنے کو ری انکارنیٹ کیوں نہیں کر سکتا، وہ اوتار کیوں نہیں لے سکتا؟ جب ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا انسانوں کی شکل میں انسان اللہ نہیں آ سکتا یا خدا نہیں آ سکتا؟ تو انہیں یہی نہیں معلوم کہ اگر وہ اپنی قدرت کا تصرف کرے، اپنے پاور کا استعمال کرے اور اپنے کو انکارنیٹ کر لے، بندوں کی شکل میں آ جائے، اس کا اوترن ہو جائے یا اوتار لے لے، غور فرما رہے ہیں، تو اگر یہ بات پروردگار عالم کرنے لگے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے قدرت کے مصرف کو ظلم کے اوپر صرف کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں، ظلم کے اوپر۔ ظلم کے معنی کسی کو تماچے ہی مارنا نہیں ہے، یا کسی کو خنجر چلا دینا نہیں ہے۔ ظلم کے جو معنی ہیں، جامع معنی ہیں، وہ ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، جس جگہ کا وہ مستحق ہے وہاں سے ہٹا دینا۔ اور تو اگر وہ اوتار لے لے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جسم و جسمانیات سے بری تھا اور اسی کی وجہ سے اس کا مقام بلند تھا، وہ اس نے خود اپنے کو پستی میں ڈال دیا۔ اور اس کی بہت عام مثال سمجھنے میں ہے، ایک بالکل خالی کمرہ ہے، اس میں فرض کر لیجئے ایک تجوری رکھی ہوئی ہے اور کھلی بھی ہوئی ہے، لاک بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کا سب سے اچھا مصرف یہی ہے کہ جا کے تجوری کا دروازہ کھولیں اور کھولنے کے بعد جو حاصل ہو سکے لے لیں۔ تو یہ قدرت کو ہم نے اپلائی کیا، ہاتھوں کی قدرت کو، پیروں کی قدرت کو، لیکن اس کے بعد جو ہمیں ملا، اس کے ملنے سے ہم امانت کی سطح سے گر کے اور چوری اور خیانت کی سطح پہ، تو جتنی گناہیں ہوتی ہیں دنیا میں سب قدرت اور پاور کے غلط استعمال ہی کا نتیجہ۔ صلوات بھیج دو محمد۔ اس لیے بنیادی مسئلہ جو مذہب کا ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب ہے، وہ بندے کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی مقصد کرسچینٹی کا بھی ہے، یہی جوڈائزم کا بھی ہے، یہی اسلام کا بھی ہے، یہی ہندوازم کا بھی ہے، ورلڈ کے جتنے بڑے بڑے ریلیجنس ہیں سب کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا گیا ہے وہ سارے راستے ظلم کے راستے ہیں۔ کوئی خدا کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، کوئی بندے کو اس کی جگہ سے ہٹا کے بہت بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے کمال کی وجہ سے بندے کے قریب نہیں آ سکتا، بندہ اپنے نقص امپرفیکشن کی وجہ سے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو بس ایک ہی صورت ہے، یہ گیپ جو
پرفیکشن اور امپرفیکشن نے پیدا کر دیا ہے، نقص اور کمال کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، اس کو اگر بھرا جا سکتا ہے تو ایسے بندوں ہی کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے جو ایک طرف اپنے اندر کوئی ایسی نوری طاقت رکھتے ہوں کہ جو خدا سے ادھر مل سکیں. اب اور اسی نوری طاقت کے ساتھ زمین پر آ جائیں گے تو ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، غور ہمارے ہم ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ادھر کی نوری طاقت پر بشری غلاف چڑھا ہوا ہو تاکہ ادھر سے بندوں سے مل لیں، ادھر سے خدا. ایک صلوات بھیج دو محمد. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو روز پڑھنے کی کتاب ہے. آپ ٹی وی دیکھیں، آپ دنیا کی سیاست کے ہنگامے دیکھیں، آپ دنیا میں نئے نئے آئیڈیاز جو پیدا ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے قرآن کی بعض آیتیں آج ہی اتری ہیں. اتنی تازگی ہے اس کتاب میں، کبھی باسی پن اس میں محسوس نہیں ہوتا. تو اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو بہت واضح طور پر قرآن آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم نے دو کیٹیگری کے انسان پیدا کیے ہیں. ایک کامن کیٹیگری ہے، کامن لاٹ ہے، بالکل عام انسان ہے، اور ایک کچھ مخصوص انسان ہے. دونوں کا فرق یہ ہے کہ جو عام انسان ہیں ان کی تخلیق پہلے ہو گئی اور تعلیم بعد میں ہوئی. تخلیق پہلے ہو گئی، تعلیم بعد میں ہوئی. جب وہ تخلیق ہو گئی، اس دنیا میں آ گئے، کسی مدرسے میں گئے، کسی کالج میں گئے، کسی اسکول میں گئے، جہاں تک ان کا ذوق تعلیم تھا وہ جہاں تک لے گیا ان کو. لیکن یہ کہ جو پہلے جس دن پیدا ہوئے تھے تو لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم ان کے پاس نہیں تھا. تو تخلیق ان کی ہو گئی مگر تعلیم بعد میں ہوئی. اور کچھ ایسے ہیں، اب جیسے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھیں، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جہاں سے وحی کا آغاز ہوا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے. کون؟ الذی، وہ رب، خلقہ، جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت اکرم ہے، بہت بزرگ ہے. الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، اور قلم کے ذریعے علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب پڑھا دیا جو نہیں جانتا تھا، وہ اسی قلم کے ذریعے اس نے پڑھا دیا. تو تخلیق جمے ہوئے خون سے پہلے ہو گئی. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی تعلیم ہوئی تو وہ سب اسے معلوم ہو گیا جو نہیں معلوم تھا، ایک قلم کے ذریعے. قلم یہاں سمبولک وہ ہے، غور ہمارے. تو ہمیں یہ ایک انسان ملا. یہ وہ انسان ہے جو کامن ہے، عام ہے. اب اسی قرآن کریم میں ہم ایک مشہور جگہ پر ایک دوسرے انسان کا تعارف ملا. وہ سب آپ جانتے ہیں، ذرا سا متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ الرحمن، سورہ رحمان یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو صیغہ ہے، الرحمن ہے، طغیان ہے، غضبان ہے، عطشان ہے، یہ عربی میں طوفانی کیفیت کو کہتے ہیں، جوش کو کہتے ہیں. اسی سے ہو سکتا ہے طوفان بھی بنا ہو. الرحمن کے معنی رحمت الہی جوش میں رحمت ہے. جیسے عطشان کے معنی بڑی شدت کی پیاس، جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ کربلا کی پیاس کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بڑی شدت کی پیاس. ہمیں کوئی تجربہ نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 3 دن کے بعد اتنی شدید پیاس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بہرحال
تو عطشان کے معنی اسی طرح سے جب موسیٰ آئے ہیں طور سے تختیوں کو لے کے اور دیکھا ہے کہ کیا حشر ہوا ہماری امت، گوسالہ پرستی کر رہی ہے، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی. تو غصے کا جو عالم ہے جناب موسیٰ کے، اس کو قرآن مجید نے غضبان مانے غضب اور غصے کا جوش. اسی طرح سے رحمان، الرحمن یعنی جب الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، خاص رحمت کے جوش کی طرف اشارہ کر کے پروردگار عالم نے بلا فصل کہا علم القرآن. اب علم کی بات پہلے آ گئی، تعلیم کی بات پہلے آ گئی، اس کے بعد ارشاد ہوا خلق الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. غور تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات میں دو طرح کے انسان اللہ نے پیدا کیے. کچھ وہ پیدا کیے جن کی تخلیق پہلے کر دی اور تعلیم بعد میں ہوئی ان کی، اور کچھ ایسے تھے جن کی تعلیم پہلے ہوئی تخلیق بعد میں ہو گئی. صلوات محمد. یعنی کچھ ایسے انسان ہیں جو پیدا ہو کے عالم نہیں ہوئے، عالم ہو کے پیدا ہوئے. کچھ ایسے انسان ہیں جو پیدا ہو کے معصوم نہیں ہوئے، معصوم ہو کے پیدا ہوئے. کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو پیدا ہو کے کسی عہدے تک نہیں پہنچے بلکہ عہدہ لے کے پیدا ہوئے. ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ خصوصی انسان ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ایسے تعلیم یافتہ لوگ نہ ملیں جن کی تعلیم پہلے ہو گئی اور بعد میں تخلیق ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کو سارے عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی، اس لیے کہ اتنے پرافٹس پیدا ہوئے ان کے آبا و اجداد میں، چھوٹے بڑے اولو العزم پرافٹس بھی پیدا ہوئے. موسیٰ انہی کے ہیں اور عیسیٰ بھی اسی قوم کے ساتھ آئے تھے. لیکن انہوں نے ناقدری بہت کی انبیاء. آپ اس سے تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ایسے انسانوں کی ناقدری کہ جن کی تعلیم پہلے ہوئی اور تخلیق بعد میں ہوئی. انہی میں سے انبیاء بنتے ہیں، انہی سے مرسلین بنتے ہیں جو عالم ہو کے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان کی ہدایت کریں جو پیدا ہو کے عالم بننا چاہتے ہیں. تو کیا کیا قرآن مجید کہتا ہے انہوں نے ناقدری نہیں کی، انہوں نے قدر نہیں کی، بلکہ کیا کیا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. ایسے انسانوں میں سے تم نے بعض کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور بعض کو تو قتل ہی کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک سے ایک اسکالرز اسی قوم میں پائے گئے، فلاسفرز اسی قوم میں پائے گئے، سائنسداں اسی قوم میں پائے گئے، بڑے بڑے لرنڈ لوگ اسی قوم میں پائے گئے. اور اس لیے کہ ان کے یہاں جسے کہتے ہیں کہ بچے کی تعلیم جو ہے جو دی جاتی ہے بچپنے سے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کسی چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا جب تک یہ جو WI وہ ہوتے ہیں، بہت سے کوشچنس ہوتے ہیں، وائی ہے، واٹ ہے، ہاؤ ہے، یہ سب جب تک اتنے سوال نہ کر لینا کہ ان سارے سوالات سے کوئی ایسا جواب تمہیں مل جائے جس سے تم مطمئن ہو جاؤ. سورہ بقرہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ معمولی سی بات تھی، ایک انسان کے قاتل کا پتہ چلانا تھا تو نبی نے کہا تھا تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لے کے اسے لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کو بتا دے گا. فقط اتنی سی بات، کیسی گائے ہو، کتنی اونچی ہو، کتنی نیچی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی حیثیت کیا ہو. ہوتے ہوتے بہرحال کہیں پہ کارنر ہو گیا جسے کہا جاتا ہے کہیں پہ. تو قرآن مجید نے کہا کہ حالانکہ ان سے امید نہیں تھی کہ وہ اس پر بھی راضی ہو جاتے، بہرحال ہو گئے راضی. اب اللہ کا مقصد تھا کسی مومن کی وہ گائے تھی، بڑی مہنگی بک گئی، اس کو بھی پیسہ مل گیا اور یہ بھی مطمئن ہو گئے. کہنے کے معنی ہے اتنا
انکویزیٹو قوم ہے، اتنے WH کوشچنس کرنے عادی ہے کہ سب ان کا علم بہت بڑا، مگر مجموعی طور کے اوپر کیا ہوا؟ قرآن کمنٹ کرتا ہے اسی قوم کے اوپر، ارشاد ہوتا ہے کہ یعلمون، یہ قوم جو ہے اس کے افراد جو ہیں یعلمون، بہت کچھ جانتے ہیں، سند دے رہے ہیں، ہر فیلڈ میں ان کے پاس علم ہے، لیکن کاہے کا علم ہے؟ ظاہر الحیات الدنیا، فقط اس کا علم ہے جتنا حیات دنیا نے ظاہر کیا ہے، وَمَا لَهُمْ، اور یہی اولئک ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہی پڑھی لکھی قوم جو ہے آخرت کی طرف ابھی متوجہ بھی نہیں ہوئی ہے، اسی توجہ کے نہ ہونے کو غفلت کہا جاتا ہے، جبکہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ، جب اس کا مزاج سفر ہے، میں شاید عرض بھی کر چکا ہوں کہ انسان کا جسم برابر سفر میں ہے، جو سیلز ہیں ہمارے جسم میں برابر سفر میں ہے، غور فرمائیں، ہماری عمر سفر میں ہے، ہمارے نظریات سفر میں ہیں، ہمارا پورا وجود جو ہے ایک مسلسل سفر میں ہے، کوئی چیز اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ہمارے آئیڈیاز سفر میں ہیں، ہمارے عقائد سفر میں ہیں، ہمارے نظریات سفر میں ہیں، ہمارا جسم سفر میں ہے، ہماری روح سفر میں ہے۔ تو جب پوری زندگی کا مزاج ہی سفر ہے تو سفر کا مزاج کوئی نہ کوئی منزل پر جا کے رک جانا ہے۔ تو اس زندگی کے لیے جو مسلسل سفر میں ہے، جب تک ایسے بندے کے جو ہدایت میں معصوم ہوں وہ نہ مل جائیں، اس وقت تک زندگی کو اس کا وہ علم نہیں مل سکتا جس علم کی ضرورت ہے اس زندگی کو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ بس اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ کچھ بندے وہ ہیں جو جن کی تعلیم پہلے ہو چکی ہے اور ان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، انہی میں سے ہم انبیاء بناتے ہیں، انہی میں سے ہم مرسلین بناتے ہیں، انہی میں سے ہم ائمہ بناتے ہیں۔ لہذا ان کی معرفت ضروری ہے، ان کا دریافت ہونا ضروری ہے، ان کی ڈسکوری ضروری ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جب آتے ہیں یہاں، انا ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ارسلنا بھیجا، رسلنا ایسے بندوں کو رسول بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا میسنجر بنا کے، بالبینات، کہ جب آ کے وہ کہیں گے دنیا میں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونا چاہیے، کوئی بینہ ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لہذا اس کے لیے پروردگار عالم نے معجزات، اس لیے کہ دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی بورڈ، کوئی پینل کسی انسان کو ویسی چیز نہیں دے سکتا جو اللہ نے نبوت کے دعوے کے ثبوت میں بطور معجزہ اپنے انبیاء کو دیا ہو۔ وہی ثبوت ہوتا ہے اور وہی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو وہ بینات لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے دعوے پر اعتبار پیدا ہو جائے۔ پہلی چیز اس کے انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور پھر ہم نے ان پر اتارا کتاب کہ جو لوگ اس کو نبی مان لیں، اس دنیا میں کس قانون کے تحت زندگی گزاریں گے، اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے کتاب بھی اتارا۔ والمیزان، اور ہم نے ایک میزان بھی اپنے ہر رسول کے ساتھ اتارا۔ تو تین چیزیں دی پروردگار عالم نے ایسے بندوں کو کہ جن کی تعلیم پہلے ہوئی اور تخلیق بعد میں ہوئی۔ پہلی چیز بینات، بینات کے معنی جو بالکل کلیئر کر دیں، بین کر دیں، واضح کر دیں، روشن کر دیں کہ یہ انسان اگر اپنے کو اللہ کا میسنجر کہہ رہا ہے تو واقعاً میسنجر ہے۔ دوسری بات وہ کتاب کہ جو ایک دستور، ایک کنسٹیٹیوشن کی طرح سے اس اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی امت میں ایک نظام زندگی جو لے کے آئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مان لیں اس کو نبی، ان کے لیے قانون کی کتاب،
ہے، ہر دور میں آئی، کبھی انجیل کی شکل میں آئی، کبھی توریت کی شکل میں آئی، کبھی قرآن کی شکل میں آئی۔ اب اس کے بعد ایک لفظ میزان ہے، یہ کیا ہے؟ کیا انبیاء کوئی ترازو لے کے آتے تھے؟ ایسا تو کسی تاریخ میں قرآن کہتا ہم نے ترازو دے کے بھیجا ہے، ہم نے میزان دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ میزان جو ہے کیا ہو سکتی؟ میزان کے معنی بیلنس، میزان کے معنی ترازو، تو کون سی چیز تول رہے تھے جو لے کے اپنے ساتھ آئے تھے؟ وہ اس میزان کے معنی کیا ہیں؟ تو اب میزان کے معنی، میزان جو ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو یہ تولتا ہے ویسے ہی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ میزان ایک ایسی چیز، ہر جگہ میزان، لیکن آپ جسم میں کتنی حرارت پائی جاتی ہے، کتنا ٹمپریچر ہے، اس کا میزان الگ ہے، اس کو تھرمامیٹر کہا جاتا ہے۔ اور کتنی بارش ہوئی ہے اس کا میزان الگ ہے، کتنا فضا میں اور ہوا میں کتنا ٹمپریچر ہے اس کا میزان الگ ہے۔ آپ کی گاڑی میں جو ٹائر ہے اس میں کتنی ہوا ہے اس کا میزان الگ ہے۔ اور ہمارے ہر چیز کا میزان، سونا تولنے کا میزان الگ، لکڑی تولنے کا میزان الگ، لوہا تولنے کا میزان الگ۔ اور اس کے بعد اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے دیکھو فوراً بول نہ دیا کرو، پہلے جو بولنا چاہ رہے اس کو تولو اور تولنے کے بعد پھر بولو، تو معلوم یہ ہوا کہ گفتگو کا بھی ایک میزان ہوتا ہے، بات چیت کا بھی ایک میزان ہوتا ہے، مجلس کا ایک میزان ہوتا ہے جس میں زیادہ نعرے لگ جائیں، مثلا جو بھی جس کا معیار ہو، مگر ہر چیز کا ایک میزان ہوتا ہے۔ اب یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بینات تو سمجھ میں آ گئے، معجزات تو سمجھ میں آ گئے، کتاب تو سمجھ میں آ گئی، مگر میزان کے معنی کیا ہے؟ تو میزان جہاں بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں وہاں لفظ میزان استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ $100 لے کے گھر سے نکلے اور ضروریات کے جتنے سامان ہیں وہ خرید لیے بازار سے، اور پھر اس کے بعد گھر پہ آ کے آپ حساب لگانے لگے کہ کس ہیڈ میں کتنا ہم نے خرچ کیا ہے، اور جتنا خرچ کیا اس کا ٹوٹل جو ہے اسی کو عربی میں میزان کہتے ہیں۔ اور ہمارے اتنا ہم نے ضرورت پر خرچ کیا ہے، اس کا ٹوٹل اتنا ہے، اسی کو بیلنس یا میزان کہا جاتا ہے، عربی میں اسی کو میزان۔ تو یہاں جو ہے وہ میزان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے، جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے ٹوٹل کو میزان کہا جا سکتا ہے۔ تو ہر رسول کے ساتھ جو میزان آیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کے اوپر آدم کا علم صرف کیا ہے، نوح کا زہد صرف کیا ہے، موسیٰ کی ہیبت صرف کی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ صرف کیا ہے، ان کا زہد صرف کیا ہے، اور جتنا صرف کیا ہے ان کا ٹوٹل جو ہے اگر وہ میزان ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر دور میں کوئی چیز مرسلین کے پاس ایسی رہی ہے کہ جو اعمال کے میزان کے طور کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جس میزان کی خبر دی ہے وہ میزان جو ہے اس کا نام رکھا ہے الوزن یومئذ الحق۔ وزن جو ہے آج کے دن وہ حق ہے۔ اس کے معنی کہ کوئی زندہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کی سیرت جو ہے وہ میزان ہے، کہ سیرت اگر اصول میں چلی جائے تو اس کا نام حق ہو جائے، اور اصول شخصیت میں بدل جائے تو اسی کا نام علی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد عالم۔ ورنہ ایسے ایسے معجزات دیے پروردگار عالم نے کہ جس کے بعد سوائے اس کے کہ کوئی انسان یوں ہی بہت زیادہ سرکش ہو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ جو معجزات لے کے آئے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے۔ معجزات
برابر آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ ابتدائی درجے کے معجزات ہوتے ہیں کہ جو وقتی ہوتے ہیں، اس بعد ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ایک طوفان ایک نبی کے زمانے میں آیا اور اس طوفان سے بچانے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان سے پانی برس رہا تھا، جو کنارے کنارے سمندر تھے وہ سیلاب بن کے آ گئے تھے، اور لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس برابر بڑھتے ہوئے پانی کی سطح سے. اس میں ایک کشتی، وہ بھی لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی، اس کی بھی کوئی بہت بڑی سائز نہیں تھی، لیکن چونکہ وحی الہی کی نگرانی میں بنائی گئی تھی، اس لیے کہ اتنے بڑے طوفان کو جب کوئی چیز روک نہیں پا رہی تھی تو یہی سفینہ نجات بن کے ابھری، اور جو بھی بیٹھ گیا اسے ساحل تک پہنچا کے قریب محفوظ بھی کر لیا. مگر پھر اس کے بعد نہ نوح رہ گئے، نہ طوفان رہ گیا، نہ یہ کشتی رہ گئی. وہ ایک تاریخ کی ایک داستان بن گئی، ایک نظیر بن گئی کہ پروردگار اگر کسی کو بچانا چاہے تو بظاہر چاہے کمزور سی کشتی کیوں نہ ہو، مگر اس کو اگر اللہ نے مشیت نے سفینہ نجات بنا دیا ہے تو وہ نجات دلانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. لیکن قرآن کریم نے جب سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد بچانے کی بات کہی تو آپ سب جانتے ہیں کیا کہا؟ نجیناہو، ہم نے نوح کو نجات دی. اب اس کے بعد بہت آسان تھا، قرآن کہہ دیتا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں کشتی میں ان کو نجات، وہ سب اصحاب پیغمبر تھے تو اصحاب پیغمبر کو نجات دی، مگر اصحاب کے لفظ کو نوح سے نہیں جوڑا. یہ کہا کہ ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ، ہم نے سفینے کے اصحاب کو نجات دی. تو سفینہ کسی نبی کا نام ہے، کسی رسول کا نام ہے. پالنے والے یہ آخر سفینے میں جو بیٹھے تھے وہ اصحاب نبی ہی تو تھے، اور تو کوئی نہیں تھے. مگر اللہ نے نجات کو سفینے سے جوڑ کے صبح قیامت تک ایک کلیہ بنا دیا کہ ہر نبی جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا دلیل نجات نہیں ہے. جب تک وہ کشتی جو نجات کی ہے اس میں نہ بیٹھا جائے. پالنے والے ہم اپنے دور کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر نجات سفینے سے وابستہ ہے تو ہم کیا کریں؟ کہا گھبراؤ مت، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا. اہل بیت وہ کشتی اس لیے کہ وہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی تھی، یہ ایمان کے ٹکڑوں سے بنی تھی. وہ وقتی طوفان سے بچاتی تھی، یہ ہر دور کے طوفان سے بچاتی. ایک صلوات بھیج دے محمد. کچھ جو ہیں وہ ایوریج یا متوسط درجے کے معجزات ہوتے ہیں، جیسے جناب موسیٰ اور ان کا عصا. یہ کمال نہ کوئی سائنسداں پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی باڈی، نہ کوئی، جو پروردگار عالم نے عصا میں پیدا کر دی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں پیدا کر سکتا. یہی دلیل ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، ورنہ ایسا حیرت انگیز کریڈینشل جسے کہتے ہیں اس کے پاس موجود نہ ہوتا جو اس کے دعوے کو صحیح ثابت کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، بچوں کے لیے بات کو دہرا دوں کہ یا تو اس عصا سے پیڑوں سے پتیاں مار کے توڑ لیتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا دیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چلتے چلتے پیدل تھک جاتے تھے تو اسی عصا کو سواری بنا لیتے تھے اور سواری کا کام کرنے لگتا تھا. کبھی کبھی چلتے چلتے سفر میں بھوکے ہو جاتے تھے تو اسی عصا کو گاڑ دیتے تھے، وہ فوراً درخت بنتا تھا، اس کا پھل توڑ کے کھا لیتے تھے. عجیب و غریب عصا کہ اگر خشکی پر مارا جائے
تو پانی کے چشمے بہنے لگے، اور پانی پہ مارا جائے تو خشکی کے راستے پیدا کرے۔ تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ جب تک اللہ نے خاص طور سے بطور بینہ، بطور ثبوت نہ دیا اور یہی وجہ ہے کہ فرعون کے دربار میں پھینک دیا تھا وہی عصا تو اژدہا بن گیا، اور ایک ذرا سا فرعون کی طرح لپکا تھا کہ وہ چیخنے لگا اور ساری خدائی ودائی سب چلی گئی۔ اور یہی عصا جادوگروں کے سامنے چھوڑ دیا تھا، جو رسیاں نظر میں رینگتی ہوئی نظر آئیں سب کو نگل گیا، اور ادھر نگل گیا، ادھر ساحر جو ہیں سحار جن کو کہا، بہت سحار مانے صیغہ ایڈجیکٹیو، بہت زیادہ جو ماہر تھے جادو میں، انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی کہ آمنا، ہم سب ایمان لائے برب ہارون و موسیٰ، برب موسیٰ و ہارون، تو موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے، ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا بھی کہ بغیر میری پرمیشن کے تم نے اعلان کا اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، بغیر میری اجازت کے، بغیر میری اذن کے۔ اب قرآن میں جا کے پڑھ لیں کہ تو جو جی چاہے کرے، اگر یہ جرم ہے تیرے دربار میں کہ بغیر تیری اجازت لیے ہم نے موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا ہے، تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اسی کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جانتے اس کی سزا کیا ہوگی، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک طرف کا پیر کاٹ دیں گے۔ تو جادوگروں کا لا ظاہر کوئی پرواہ نہیں، تو جو جی چاہے کرے، اس لیے کہ تو اسی دنیا میں سزا دے سکتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ پردے اڑ گئے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اگر وہ چیزیں مل جائیں جو ایمان کا نتیجہ ہوتی ہیں تو عارضی سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو پروردگار عالم نے ایسے ہی بندوں کو منصب دے کے، عہدہ دے کے، اور اللہ نے گویا مقصد مرسلین کا یہ ہے کہ تم جاؤ اور اس پستی سے انسانوں کو اٹھا کے اور اس بلندی تک لے جاؤ، بشرطے کہ یہ لوگ تمہاری نبوت پر ایمان رکھتے ہوں، تمہاری رسالت پر ایمان رکھتے ہوں، تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ تمہاری اطاعت بھی کرتے ہوں، تمہارا اتباع بھی کرتے ہوں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہم نے اپنے احسان کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم میرے اوپر احسان کرو۔ قرآن مجید کی آیت، احسن اللہ احسنوا کما احسن اللہ علیکم، اسی طرح سے میرے ساتھ نیکی کرو جیسے ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ معصوم رہنما کو تمہارے دربار میں، تمہاری زمین کے اوپر بھیج دیا، تو تم ہمارے سامنے یہ کرو کہ جب ثابت ہو جائے کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں تو تم ان کی آواز پہ لبیک کہو، کہ احکام کی اطاعت کرو، ان سے مودت و محبت کرو۔ اگر دونوں احسان یکجا ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ یہ تمہیں اس منزل تک پہنچا دیں گے جو منزل تمہارے دلوں کی دھڑکن ہے، ابھی وہی دھڑکنیں حقیقت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس آخر کلام میں کہ اب وہاں سے آنے والے اس طرح سے ٹرین ہو کے آتے تھے کہ خطا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ کا جو کوئی اسکول ہو، کوئی جگہ ہوگی، کسی شہر علم کے تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جہاں کے بھی پروڈکٹ ہوں، ان کے علم اور عمل دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے کوئی فالبلٹی امید نہیں کی جا سکتی، کوئی خطا کی امید نہیں کی جا سکتی، اور اگر کہیں اولا بھی ترک ہو جائے ان سے تو منصب اتنا حساس منصب ہے کہ اگرچہ ترک اولا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر ایک دوا دے دے آپ کو اور اس کے بعد انسٹرکشن دے دے، جس کو ذرا سا گاڑھی عربی میں حکم ہے ارشادی کہا جاتا ہے، یہ بھی ارشاد کر دے ڈاکٹر کہ دیکھیے آپ ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، یہ دوا تو آپ کے مرض کی ہے، اور الگ سے ہدایت یہ ہے کہ آپ بہت ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا،
اس نے نہیں پیا، پی لیا پانی ٹھنڈا، بہت پسند تھا اس کو ٹھنڈا پانی، اچھا بھی ہو گیا دوا کے اثر سے، تو ڈاکٹر سے جا کے کہا کہ آپ کی دوا سے میں اچھا ہو گیا مگر میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا. تو ڈاکٹر یہ کہ اگر نہ پیتے تو اس سے بہتر ہوتا. بھائی یہی ترک اولا کہ اگر اس کو ترک نہ کرتے تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا، مگر گناہ نہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو وہاں سے جب معصوم بندے زمین کے اوپر آئے تو ان کی عصمت پر اعتراض ہوا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر بھی ہوں اور معصوم بھی ہوں. بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پروفیسرز نے، انٹلیکچوئلز نے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر کیسے ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ انسان کو خطا سے وابستہ کیا کہ محاورے میں داخل ہو گیا، ایڈیم میں داخل ہو گیا. کیا چیز؟ ٹو ار از ہیومن. اگر ہیومن ہے تو ایرر بہرحال ہوگی. خطا کرنا انسانی علامت ہے، انسان کی پہچان ہے. اب یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار کسی ایسے کو ہمارا رہنما نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ خلاف عدل ہے کہ جو بھول چوک، خطا، نسیان، ہذیان یہ سب اس کے اندر پایا جاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اگر بنا کے بھیجا ہے تو تقاضائے عدالت یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر بشر ہی کیوں نہ ہو مگر صفت عصمت سے متصف ہو کے آیا. یہ سب کے سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے تجربے میں کوئی معصوم انسان نہیں ہے. اتفاق سے ہم اور آپ اس دور میں پیدا ہوئے جب کہ رسول جو ہے اس کا فقدان ہو چکا تھا، اٹھا لیا جا چکا تھا. ہم نے نہ کسی امام کو دیکھا نہ کسی نبی. اگر آپ دیکھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ کس کیلیبر کی شخصیت ہوتی ہے جسے امام کہتے ہیں، اور ہمارے ہیں کس کیلیبر کا وہ انسان ہوتا ہے جسے نبی کہا جاتا ہے. بہرحال ہم کو کچھ نہ کچھ اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ تم میرے صحابی ہو، میری محفل میں بیٹھتے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے چلتے پھرتے میری آواز سن رہے ہو، اس لیے تم میرے صحابی ہو. لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نہ موجود رہوں گا، اس کے بعد جو مجھے نبی مانیں گے اور میرا احترام کریں گے اور اطاعت کریں گے وہ میرے صحابی نہیں، میرے بھائی ہوں گے. صلوات بھیج دیں محمد. تو بس اس کے اوپر بہرحال کوئی دلیل ہونی چاہیے. ہم کسی دباؤ میں تو معصوم نہیں مان رہے ہیں. بشر ہے تو بہرحال خطا تو ہوگی، ایرر تو ہوگی، تو ہم کیسے معصوم مانتے ہیں؟ تو اگر عصمت کو سمجھنا ہو، عصمت کو اگر سمجھنا ہو تو جیسے رات کو ہم دن کے کنٹراسٹ میں سمجھتے ہیں، بلندی کو ہم پستی کے کنٹراسٹ میں سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں سمجھنے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں ہوں، ایک سے دوسرے کو پہچانا جا سکے. تو ہم عصمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہوں تو تھیوری آف ایرر کو سمجھ لیں، اصول خطا کو سمجھ لیں، فلسفہ خطا کو سمجھ لیں. تو اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو عصمت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے. ایک انسان خطا کرتا ہے تو وہ کون سے جسے کہتے ہیں وہ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کیا ہیں، وہ سرچشمے کیا ہیں، وہ سورسز کیا ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان خطا کرتا ہے. آپ اس پہ غور کریں گے تو 3 بڑے بڑے سورسز آپ کو ملیں گے. پہلا سبب خطا کا یا پہلا سورس خطا کا جو کچھ بھی آپ کہیں وہ علم کا نہ ہونا یا کم ہونا ہے. انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے یا جتنا علم چاہیے اس سے بہت کم ہے. تو اب جب عمل میں آئے گا تو علم کی کمی یا مکمل لا علمی اس سے خطا کروا دے گی. وہ جانتا ہی نہیں کہ ثواب کیا ہے اور خطا کیا ہے. ثواب کے معنی بالکل درست، علم میں اس کا ہے نہیں تو وہ کرے گا کیا.
تو یا تو علم کی کمی سے خطا ہوتی ہے. چلیے مان لیا جائے اس کے علم ہے، غیبت بری چیز ہے، علم ہے اس کے، جھوٹ بری چیز ہے، علم ہے اس کے، جانتا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی غیبت کرتا ہے. اب کیا سبب ہے؟ اب سبب علم نہیں ہے، اب سبب ہے نفس کی خباثت. علم رکھتے ہوئے بھی نفس کی خباثت اسے مجبور کرتی کہ وہ خطا کرے. تو ایک یہ سورس نکل آیا خطا کا. اچھا علم بھی ہے اس کے پاس، نفس میں بھی خباثت نہیں ہے، مگر کلچر کا دباؤ ہے، سوسائٹی کا دباؤ ہے. اب جہاں تک سوچ جائیں کیسے کیسے دباؤ، کیسے کیسے کانسٹرینٹس آتے ہیں آدمی کے سامنے، اس سے لڑنے کے لیے ہمت نہیں اس کے پاس، شجاعت نہیں اس کے پاس. تو اگر ہم ان پرنسپل دیکھنا چاہیں کہ کیا کچھ ایسے انسان ہیں اس دنیا میں کہ جن کے ہاں علم کی کمی آج تک ٹریس آؤٹ نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. ارے یہی امریکہ ہے، یورپ ہے، اس میں جو لوگ پڑھ لکھ کے اور آ گئے تشیع کی طرف، شیعہ ہو گئے اپنے ذاتی مطالعے سے، ذاتی اسٹڈی سے. اور تو ان لوگوں نے کہا کہاں تم عیسائیت کو چھوڑ کے چلے گئے وہاں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر واپس چلے جاتے ہیں، ہم پھر واپس چلے جاتے ہیں عیسائیت کی طرف. لیکن بس تم 2 بات ثابت کر دو، فقط 2 بات ثابت کر دو، ہم پھر پلٹ جائیں گے. پہلی بات یہ ثابت کرو کہ علی سے کسی نے اس کائنات کے کسی گوشے کا کوئی سوال کسی وقت پوچھا ہو اور علی نے ٹائم مانگ لیا ہو. اور یا اس دنیا میں کوئی استاد نکالو جس نے علی کو پڑھایا ہو. جب 2 بات ثابت کر دو ہم پھر پلٹ جائیں. آج تک ثابت ہی کر رہے ہیں. ثابت کتنا پیچھے پڑے لوگ علی کے علم کی حد بندی کرنے کے لیے. کیسے کیسی میٹنگ بیٹھی، کیسے کیسے لوگ بیٹھے کہ کہیں پر تو علی کو زیر کیا جائے. اب ایک بار مشہور واقعہ ہے، بات آ گئی ہی تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی سوال ایسے تنگ وقت میں علی سے کر لو کہ جواب دیتے دیتے وقت کی تنگی جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سا وقت ہے، اور کیا کہا تم برابر دیکھتے رہتے ہو، علی کو واچ کرتے رہتے ہو. جب اول وقت نماز آ جاتا ہے، جب فضیلت نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو علی کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ اس وقت میں 1 سیکنڈ کا دیر نہیں کرتے، وضو کرتے ہیں اور مصلی پہ چلے جاتے ہیں. تو تم لوگ کوئی ایسا سوال بناؤ جس کا جواب بڑا لیندی ہو، بہت طویل ہو، اور اسی وقت پوچھو جب علی وضو کر رہے ہو، اس لیے کہ وہاں سے فوراً مصلی پر جائیں گے. اتنا طویل سوال ہو کہ جاتے جاتے ان کو نماز چھوڑنی پڑی، یا نماز ہی چھوٹ جائے اور یا عاجز ہو کے کہہ دیں کہ اب ہم نہیں جانتے. مثلا اب وہ لوگ آ گئے، علی بن ابی طالب وضو کر رہے تھے، فوراً آ گئے، کہا یا علی ایک سوال ہے آپ سے کرنا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں. کہا ہاں ہاں کرو. وضو بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں کرو. تو لوگوں نے کہا یہ بتا دیجئے کہ کتنے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جو بچہ دیتے ہیں، اور کتنے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جو انڈا دیتے ہیں. یہ مشہور ہے خارج میں. اب لوگوں نے سوچا کہ اب شروع کریں گے، کتنے ہزاروں جانور ہیں دنیا میں جو انڈا دیتے ہیں، ہزاروں جانور. اب ان کی فہرست جو ہے شروع کریں گے تو ظاہر ایک نماز تو قضا ہو ہی جائے گی.
علی ابن ابی طالب اٹھے اور مصلے تک جاتے جاتے کہا اسے نوٹ کر لو، جن حیوانات کے کان ظاہر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، نہیں، حیوانات کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ سب انڈے دیتے ہیں۔ وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ اب ہمیں جا کے گننا پڑے گا کس کے کان باہر ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد تو اگر علم ایسا ہے یا کسی ڈیوائن اکیڈمی سے پڑھ کے ایسا علم لے کے آیا تو اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اب رہ گئی طہارت نفس کی بات، تو جس اکیڈمی نے بھیجا ہے اگر وہ ضمانت لے لے اس نفس کی طہارت کی، اپنے ارادے کو داؤں پر لگا کے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور طہارت کے بعد شجاعت کا عالم یہ ہو، غور ماریں، نہ لشکر سے ڈرتا ہو، نہ سپاہی سے ڈرتا ہو، نہ ملامت سے ڈرتا ہو، کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہو، بس وہ ایک بات سے ڈرتا ہے کہ کوئی قول، کوئی عمل، کوئی فکر، کوئی تصور رضا الہی سے ذرہ برابر ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس میں نے آپ کا وقت لیا اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ ہم نے عرض کیا کہ امام حسین کی ایک ایسی صنعت ہے کہ جس پر دنیا حیرت کر رہی، بڑے بڑے سائیکالوجسٹ لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا، اس لیے کہ واقعے میں کہیں سے آرڈرلینس کی گنجائش نہیں پائی جاتی، اتحاد کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اس میں تو بھگدڑ ہونی چاہیے تھی، اس میں تو ہائے ہائے مت جانی چاہیے تھی، اس میں تو واویلا مت جانا چاہیے تھا۔ پیاس کے ہنگام میں برستے ہوئے تیروں میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس چین، اس اطمینان، اس محویت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا جہاں اختلافات کے انبار لگ گئے ہوں۔ غلام کا آقا سے اختلاف کیسے نہیں ہوا، عورت کا مرد سے اختلاف کیسے نہیں ہوا، چھوٹی عمر کے لوگ کو بڑی عمر سے اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ جہاں اختلاف کی اتنی گنجائش تھی وہاں اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا ماہرین نفسیات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیا سورس ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سارے سوالات کا جواب امام حسین نے آخری سجدے میں دے دیا۔ آخری سے جتنے سوالات تھے سب کو اپنی پیشانی پہ جمع کیا اور اس پیشانی کو سجدے معبود میں رکھا، اور رکھ کے کہا پالنے والے میں اس دنیا کو کیا بتاؤں کہ میرے اطمینان نفس کا سورس کیا ہے، میرے لشکر میں اتحاد کا سورس کیا ہے، عورت اور مرد میں ایک نصب العین ہونے کا کیا ہے، بڑے سے بڑی طاقت کو استعمال کرنے کے بعد بھی ہماری ہمت و شجاعت کو نہیں زیر کر سکے، اس کا سورس کیا ہے۔ تو بس ایک ہی بات کہتا ہوں، پالنے والے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا، اور جسے تو نہ ملا اس نے پایا کیا۔ اتنا قریب ہو جائے ایک انسان اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، یہی تو وجہ ہے کہ کربلا تک تو پھر بھی عقل کام کرتی ہے، لیکن کربلا کے بعد تو اب بس عورتیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کیسی عورتوں کا انتخاب تھا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ 4 برس کی بچی، اب امام حسین نے اپنی کربلا کو کسی کتاب پہ نہیں لکھا، ہر صاحب اولاد کے دل پہ لکھ دیا۔ جب تمہاری کوئی بچی 4 برس کی ہو، جب تمہارا کوئی بھتیجا 13 برس کا ہو، جب تمہاری کوئی اولاد 18 برس کی ہو، جب تمہارا کوئی بھائی 34 برس کا ہو، تو کربلا کو دیکھ لینا۔ خدا کی قسم 4 برس کی بچی کیسی بچی تھی، اس نے لکھا یہ
کہ کوئی نہیں رہ گیا تھا کربلا میں سوائے امام حسین، سوائے امام حسین. اور جب آخری رخصت کے لیے آپ بیویوں سے رخصت ہو کے آئے تو لکھا نظرا یمیناً و شمال، کبھی دائنی طرف دیکھتے تھے کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے. تو جب یہ کر رہے تھے تو پیچھے سے بہن کی آواز آئی، اے بھیا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اب نہ عباس رہ گئے، نہ علی اکبر رہ گئے، نہ قاسم و محمد رہ گئے. مگر بھیا مایوس نہ ہوئیے، آپ کی بہن آپ کو سوار کرائے گی. اور اس کے بعد رہوار منتظر تھا، گھوڑا انتظار کر رہا تھا. گھوڑے کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک بار چاہتے ہیں کہ بٹھائیں، لیکن اتنے لاشوں پر لاشیں اٹھائیں کہ خیمے سے بہن آئی، اس نے سہارا دیا اور گھوڑے پہ بٹھا دیا. گھوڑے پہ بٹھا کے بہن خیمے کے اندر گئی اور ایک بار لجام فرس کو حسین نے کھینچا، لیکن گھوڑا بڑھ نہیں رہا تھا. گھوڑا بڑھ نہیں رہا تھا تو کہا بس اس کے بعد میں تجھے زحمت نہیں دوں، یہ آخری زحمت ہے، مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے. بے زبان جانور کیا کرے، کیسے کہے، وہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ مجال ہے اس کی کہ سوار لجام کھینچے اور نہ بڑھے، مگر وہ گھوڑا کیسے بڑھے جس کے پیروں کو 4 برس کی بچی پکڑ. ایک بار سوار کو دیکھا، ایک بار اپنے پیروں کی طرف. حسین نے ذرا سے نیچے فوراً اتر آئے اور اترنے کے بعد بڑی شفقت سے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سمجھایا کہ بیٹا میں نے تجھ کو بڑی دعاؤں سے حاصل کیا اور اس شرط پر حاصل کیا ہے، پالنے والے جب میرا امتحان لینا ہو تو مجھ سے سکینہ کو دور کر دینا، سکینہ کو مجھ سے دور کر. اے بیٹا یہ تیرے امتحان کا وقت بھی ہے، یہ میرے امتحان کا وقت. ذہین بچی، ذی معرفت بچی فوراً سمجھ گئی، لیکن ایک بار کہا اے بابا اس امتحان میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ لیٹ جائیں، میں آپ کے سینے کے اوپر آؤں. حسین لیٹے، 4 برس کی بچی آئی سینے پر، فوراً اتر گئی. اترنے کے بعد ننھے ننھے ہاتھوں بابا خدا حافظ. یہی بچی دربار شام تک گئی. خدا کی قسم اتنے کم سن بچے کو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر یوں نہ دیکھنے کو ملے. تخت طلا میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہی سر کے اوپر نظر پڑی، چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے ہاتھ میں اٹھانا چاہ رہی تھی، پیار کرنا چاہ رہی تھی. یزید ٹاڑ گیا کہ اس بچی کے دل میں باپ سے بڑی محبت تھی. ایک بار سارا دربار ہے اور دربار میں یزید جو ہے وہ اس بچی سے کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے، مجھے رپورٹ مل چکی ہے، مجھے خبر دی جا چکی ہے کہ ایک کمسن بچی وہ جسے حسین بہت چاہتے تھے، وہ بچی بھی حسین کو بہت چاہتی تھی، مگر ہم یوں نہیں دیں گے سر. اس نے سوچا کہ یہیں پہ عاجز ہو جائیں، ہم کہیں گے کہ یہ معجزات کا دعویٰ کرتے ہیں. بس ایک بار یزید نے کہا ہم تب دیں گے کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑی رہو، اپنے دامن کو پھیلاؤ، تشت سے سر خود اٹھ کے اور تمہارے دامن تک چلا جائے. عزیز و دربار دیکھتا رہا. ایک بار حرکت ہوئی تشت میں، فضا میں وہ سر بلند ہونا شروع ہوا. جاتے جاتے سکینہ کے دامن پہ رکا. سکینہ نے کلیجے سے لگایا، اے بابا وہ جو بندے پہنائے تھے وہ ظالم نے نوچ لیے، اور اے بابا کربلا سے شام سے کفاش تماچوں پر تماچے کھائے ہوئے ہیں. اے بابا اب کوئی ناز برداری نہیں کرتا. جب رات آتی ہے تو آپ کا سینہ یاد ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا بار اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.
پالنے والے اس ادارے کے اراکین سے اس فرش عزا کے بچھانے کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو حاجت مند ہو اس دنیا اور آخرت کے ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو۔ ایک بار اور زحمت کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کی تلاوت کا ثواب مرحومین و مرحومات کی روح کو اصال فرما دیں۔ سید الطاف حسین، سید یاور حسین، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم، سید گلزار حسین، سید اختر حسین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، ربنا تقبل منا مات من حسین۔ میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر، میرا شہر والا اکبر، لاش اکبر پہ شاہ جب پوچھے، دل کو ہاتھوں پہ تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر، میرا شہر والا اکبر، تو ہے کریل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، تجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر، میرا شہر والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر، میرا شہر والا اکبر، ایک آیا ہے قصد
شہرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ شہرا کا کیوں بلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا جو کہ شہرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا حسین 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 سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی بنانا خاک کو بستر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے بسد اے ماں جو میں نے تیرے کانوں میں پہنائے تھے ماں جو میں نے تیرے کانوں میں پہنائے تھے چھینے گیا جب گوہر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا پھوپھیا ماں کے زانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے
سکینہ ہم نہیں ہوں گے کبھی نہ کیسے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں کیسے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں اٹھا لے گی میری مادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے سکینہ ہم نہیں ہوں گے حسین 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 یا 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 حسین ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی ردا ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی ردا ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی
عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی۔ زہرا کی لحد کافی حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا، جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی۔ زہرا کی لحد کافی حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا، جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی۔ زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أخي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بضعة رسول الله، السلام عليك أيها الحسن المجتبى،
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى خصوصة سيدي ومولاي بالفضل العباس واخته العقيلة الحوراء زينب. السلام عليك يا زين العابدين. السلام عليك أيها الباقر. السلام عليك أيها الصادق. السلام عليك أيها الكاظم. السلام عليك أيها الرضا. السلام عليك أيها الجواد. السلام عليك أيها الهادي. السلام عليك أيها العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل لنا مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك المستشهدين بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.